آج اگر دنیا میں کوئی خطہ دولت، ترقی اور جدید شہروں کی علامت سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے گلف کنٹریز۔ یہ وہ علاقے ہیں جو پرشین گلف کے ارد گرد واقع ہیں اور یہاں شامل ہیں سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، قطر، کویت، بحرین اور عمان۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ممالک ہمیشہ سے اتنے امیر تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ چند دہائیاں پہلے تک یہاں زیادہ تر علاقے ریگستان تھے۔ لوگوں کی زندگی بہت سادہ تھی اور ان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا سمندر سے موتی نکالنا اور تجارت۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے وسط میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے ان ممالک کی تقدیر بدل دی۔ وہ دریافت تھی تیل، آئل۔ زمین کے نیچے چھپا ہوا تیل اچانک دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن گیا، اور چند ہی سالوں میں یہ ریگستانی علاقے دنیا کے امیر ترین خطوں میں تبدیل ہو گئے۔ آج یہاں کے شہر جدید عمارتوں، عالمی ہوائی اڈوں اور شاندار شاہراہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دبئی۔ یہ شہر کبھی ایک چھوٹا سا تجارتی بندرگاہ تھا، لیکن آج یہ دنیا کے سب سے جدید شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ۔ اسی طرح دوحہ بھی تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہیں۔ لیکن اس ترقی کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی موجود ہے۔ گلف ممالک کی معیشت میں دنیا بھر سے آنے والے ملازمین اور مزدوروں کا بہت بڑا کردار ہے، جن میں بڑی تعداد پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ گرمی، محنت اور مشکلات کے باوجود ان ممالک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج گلف ممالک صرف تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاحت، تجارت اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی دنیا میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر ایک دن دنیا میں تیل کی اہمیت کم ہو جائے تو کیا یہ ممالک اپنی ترقی کو برقرار رکھ سکیں گے؟ اسی لیے آج گلف ممالک تیزی سے نئی معیشت، نیو اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیاحت، ٹیکنالوجی اور عالمی سرمایہ کاری، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ممالک مستقبل کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ریگستان میں بنے یہ شہر آج بھی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔